اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ سوری کے بارے میں۔ شیر شاہ سوری کے لائق فرزند اور ایک جری، نیک نفس اور اعلیٰ منتظم حکمران کی بائیوگرافی آج ہم بیان کریں گے۔ توجہ سے سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نئی انفارمیشن اور معلومات مل جائے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں اسلام شاہ سوری کے بارے میں۔ وہ ایک تنگ گلی تھی، اس گلی سے دو افراد گزر رہے تھے۔ ایک صاحب عمر رسیدہ تھے، وضع قطع سے وہ بڑے عالم دین دکھائی دیتے تھے۔ دوسرے صاحب جوان عمر تھے اور ان کی چال میں تمکنت اور عسکری شان تھی، لیکن یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والے بزرگ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اچانک گلی میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مکانات کے دروازے دھڑا دھڑ بند ہونے لگے اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک ہاتھی مشتعل ہو کر بے قابو ہو گیا ہے اور اس گلی میں آ نکلا ہے۔ بزرگ نے چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر ہاتھی کو روکنے کی تدبیر کریں، لیکن ان کے ساتھ چلنے والے جوان عمر شخص نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بزرگ نے فرمایا، مجھے قدم بڑھانے دے، کیونکہ اس ہاتھی کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو سلطنت میں بد نظمی پھیل جائے گی۔ جوان عمر نے جواب میں کہا، مولانا آپ یہ تو سوچیں کہ میں اگر کام آ گیا تو میری جگہ پر کرنے کے لیے لاکھوں افراد موجود ہیں، لیکن آپ کی جگہ لینے کے لیے تو ممکن ہے صدیوں تک کوئی پیدا ہی نہ ہو۔ یہ جوان عمر شخصیت ہی مشہور زمانہ جرنیل اور برصغیر کے لائق حکمران شیر شاہ سوری کے صاحبزادے اسلام شاہ سوری کی، جنہوں نے شیخ الاسلام مولانا عبداللہ سلطان پوری کے تحفظ کی خاطر مشتعل ہاتھی سے لڑ جانا گوارا کر لیا۔ اسلام شاہ سوری نے اپنے والد محترم کی چھوڑی ہوئی حکومت کو تقریباً 8.5 برس تک نہایت مستحکم انداز میں قائم رکھا اور رفاہ عامہ کے سلسلے میں بہت سی مفید خدمات سر انجام دیں۔ جب کالنجر کی لڑائی میں شیر شاہ سوری نے 10 ربیع الاول 952 ہجری 22 مئی 1545 کو جام شہادت نوش کیا تو عمرہ اسرا جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ سربراہ مملکت کی مسند کو خالی رکھنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ اگر سربراہ کا یہ عہدہ پر کرنے کے لیے شیر شاہ سوری کے بڑے صاحبزادے عادل خان کو بلواتے ہیں تو ان کی یہاں آمد میں خاصی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ رنتھمبور میں ہیں، جبکہ شیر شاہ سوری کے چھوٹے صاحبزادے جلال خان پٹنہ کی مضافاتی بستی ریون، اسے مورخین نے ریوا یا ریوارا بھی لکھا ہے، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب جلال خان کم وقت میں کالنجر پہنچ جائیں گے، چنانچہ جلال خان کو فوراً اطلاع دے دی گئی۔ جلال خان نے اطلاع ملتے ہی تدبر کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کسی قسم کی جذبائیت کا مظاہرہ نہ کیا اور ریوون کو فوراً چھوڑ دینا بھی مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس طرح وہاں عدم استحکام پیدا ہو جاتا۔ انہوں نے پہلے ریوون میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اس کے بعد کالنجر روانہ ہو گئے۔ اس طرح وہ اپنے والد کی وفات کے بعد 5 دن بعد کالنجر پہنچے۔ عمرہ نے جلال خان کا خیر مقدم کیا۔ کالنجر کے قلعے میں 15 ربیع الاول 952 ہجری 27 مئی 1545 کو جلال خان نے مملکت کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ تخت نشین ہو جانے کے بعد جلال خان نے اپنا لقب اسلام خان یا اسلام شاہ اختیار کیا۔ بعد میں لوگوں نے انہیں اسلام شاہ کی بجائے سلیم شاہ کہنا شروع کر دیا۔ شیر شاہ سوری کی میت کو عارضی طور پر کالنجر کے نزدیک سپرد خاک کر دیا گیا، بعد میں انہیں سہسرام بہار میں ان کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اسلام شاہ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے بڑے بھائی عادل خان کو خط لکھا، جس میں انہوں نے صورتحال کی وضاحت کی کہ چونکہ والد محترم کی شہادت کے وقت آپ خاصے دور دراز مقام پر موجود تھے اور میں نسبتاً قریب تھا،
اس لیے عمرا نے کسی قسم کے عدم استحکام یا فتنہ و فساد کی روک تھام کی غرض سے مملکت کا اقتدار مجھے سونپ دیا ہے۔ آپ تشریف لائیں اور حکومت سنبھالیں، مجھے آپ اپنا فرما بردار پائیں گے۔ دونوں بھائیوں کی ملاقات کے لیے فتح پور سیکرٹری کا مقام منتخب کیا گیا۔ عادل خان فتح پوری سیکرٹری پہنچے، دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ والد محترم کی جدائی کا زخم تازہ تھا، دونوں نے ایک دوسرے کا دکھ بانٹا۔ یہاں سے وہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ آگرہ کے قلعے میں پہنچ کر اسلام شاہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب تک تو میں نگران رہا ہوں، اب آپ آگے ہیں، لہٰذا آپ اقتدار سنبھالیں۔ یہ کہہ کر وہ مسند سے اترے اور عادل خان کو مسند پر بٹھا دیا۔ عادل خان اس بات سے واقف تھے کہ ان کے بھائی جلال خان اسلام شاہ کتنی عمدہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ انہوں نے مسند سے اتر کر اسلام شاہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مسند پر بٹھا دیا۔ تمام عمرا نے اس بات کو پسند کیا اور اسلام شاہ کی اطاعت کا یقین دلایا۔ اقتدار سنبھالنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اسلام شاہ کو عادل خان جودھ پور کے سردار خواص خان اور ناگور کے سردار عیسیٰ خان نیازی کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدا میں اس مخالفت میں بعض دیگر سردار مثلا جلال خان بن جالو، برہم جیت، گوڑ وغیرہ بھی شامل تھے، لیکن پھر انہوں نے مخالفت ترک کر کے اسلام شاہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آگرہ کے قریب ایک لڑائی ہوئی، عادل خان کی فوج جم کر نہ لڑ سکی اور جلد تتر بتر ہو گئی۔ ایک سال بعد اسلام شاہ کو امبالہ کے قریب ایک لڑائی میں حصہ لینا پڑا۔ یہ لڑائی نیازیوں کے خلاف تھی، جن کی فوج ہیبت خان نیازی کی قیادت میں امبالہ کے میدان میں اتر آئی تھی۔ اس فوج کو خواص خان کی فوج کی حمایت بھی حاصل ہو گئی تھی، لیکن پھر خواص خان نے ہیبت خان نیازی کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیبت نیازی کی فوج لڑائی نہ لڑ سکی اور منتشر ہو گئی۔ ہیبت خان نیازی سندھ کی سمت میں چلے گئے۔ دھن کوٹ کے مقام پر انہوں نے اپنی طاقت کو دوبارہ جمع کیا۔ اسلام شاہ نے ان کے تعاقب میں فوج بھیجی تھی، جس میں انہیں کھیوڑا کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ نمک کی کانوں کے اس علاقے میں گکھڑو نے ہیبت خان نیازی کا ساتھ دیا اور یوں اسلام شاہ کے مخالفین پھر زور پکڑنے لگے۔ اسلام شاہ کو ان تبدیلیوں کا علم تھا۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر گکھڑو اور نیازوں کے خلاف کارروائی کے لیے روانہ ہوئے۔ کئی برس تک مارکا آرائی جاری رہی۔ آخرکار گکھڑو کے حاکم سلطان آدم نے معافی طلب کی اور ہیبت خان نیازی کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ اسلام شاہ پنجاب میں شورشیں رفع کرنے کے بعد دہلی کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں اطلاع دی گئی کہ مغل حکمران نصیر الدین ہمایوں کے چھوٹے بھائی کامران مرزا ہمایوں سے برگشتہ ہو کر اسلام شاہ کی حمایت کی غرض سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ اسلام شاہ نے کامران مرزا سے ملاقات تو کی، لیکن ان کی کوئی خاص مدد نہ کی۔ اسلام شاہ دہلی پہنچے۔ کچھ عرصے بعد انہیں خبر ملی کہ نصیر الدین ہمایوں اپنی فوج کے ساتھ دریا سندھ پار کر چکے ہیں۔ اسلام شاہ نے فوراً فوج کی تیاریاں شروع کر دیں اور طوفانی رفتار سے لاہور پہنچے۔ اس مہم کا حال آگے بیان کیا جائے گا۔ اسلام شاہ اپنے والد شیر شاہ سوری کی طرح بہت اچھے منتظم تھے۔ وہ سرکاری امور میں حد درجہ نظم و ضبط کے قائل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جائے تو اس پر سختی سے عمل بھی کیا جائے۔ اسی طرح جب سربراہ مملکت کی جانب سے کوئی حکم نامہ جاری ہوا تو اس کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی اس سخت روش کا نتیجہ یہ تھا کہ مملکت میں قانون کا احترام پایا جاتا تھا اور بڑے سے بڑا افسر بھی کسی قانون کو توڑنے کی جرات نہ کر پاتا تھا۔ اسلام شاہ کی حیثیت اس قدر تھی کہ ان کے حکم نامے مختلف اضلاع میں بھیجے جاتے تھے۔ ان اجلاسوں میں گو کہ اسلام شاہ بذات خود موجود نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے حکم نامے نہایت توجہ اور احترام سے اس طرح سنے جاتے تھے کہ گویا اسلام شاہ خود سامنے تشریف فرما ہوں۔ ایک مورخ عبد القادر ملوک شاہ لکھا ہے، انہوں نے اپنے لڑکپن میں اس طرح کے اجلاس میں اپنے نانا کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اگر کوئی عہدیدار سربراہ مملکت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا تھا تو سربراہ تک اس کی خبر پہنچ جاتی تھی، کیونکہ اطلاعات کا نظام بہت مستحکم تھا۔ اس کے بعد قصوروار عہدیدار کے بارے میں تحقیق کر کے اسے سزا بھی دی جاتی تھی۔ اسلام شاہ کے والد شیر شاہ سوری تاریخ کے اچھے طالب علم تھے۔ سابقہ حکومتوں نے جو اچھے اور کامیاب قوانین وضع کیے تھے، شیر شاہ سوری نے ان کی سوچ کو سمجھ کر اختیار کیا تھا۔
انہوں نے سرکاری اداروں کی کارکردگی بڑھانے میں ذاتی دلچسپی لی۔ اس طرح بحیثیت مجموعی تمام اداروں میں نظم و ضبط پیدا ہو گیا۔ اسلام شاہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری اداروں کے اس نظم و ضبط کو نہ صرف سنبھال کے رکھا بلکہ اسے مزید مستحکم بھی بنا دیا۔ ان کے عہد میں کسی بااثر فرد کی مجال نہ تھی کہ کسی عام فرد کو ستائے یا تنگ کرے۔ اسلام شاہ نے مملکت کو ترقی دینے اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بعض اہم اقدامات بھی کیے تھے۔ مثلاً ان کے حکم پر قانون گوئیوں کے کاغذات میں دیہات کی چھوٹی چھوٹی بات تک درج کی جانے لگی۔ آبادی اور زراعت کو ترقی دینے کے منصوبے اسلام شاہ کی ہدایت پر تشکیل دیے جانے لگے۔ لگان وصول کرنے کے قواعد بنائے گئے۔ اسلام شاہ کی خواہش پر انہیں رعایا کی کیفیت سے تحریری طور پر باخبر رکھا جانے لگا۔ اسلام شاہ نے قانون سازی پر بھرپور توجہ دی اور ہر شعبہ زندگی کے بارے میں تفصیلی قوانین بھی جاری کیے۔ ان طریقوں کی مکمل وضاحت بھی کی گئی ہے جن کے مطابق فوج، تاجروں اور عام افراد کو معاملات کرنے چاہیے۔ اسلام شاہ نے رفاہ عامہ کے سلسلے میں بھی بہت اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ شیر شاہ سوری نے برصغیر میں 4 اہم شہراؤں پر سرائیں تعمیر کروائیں۔ ایک شاہراہ قلعہ پنجاب سے سنار گاؤں بنگال تک جاتی تھی، دوسری شاہراہ آگرہ کو برہان پور دکن سے ملاتی تھی، تیسری شاہراہ آگرہ سے جودھ پور تک جاتی تھی اور چوتھی شاہراہ لاہور کو ملتان سے منسلک کرتی تھی۔ شیر شاہ نے ان شاہراہوں پر ہر گروہ میں 2 میل کے بعد سرائے تعمیر کروائی تھی۔ ہر سرائے میں مسافر کے قیام کے لیے الگ الگ کمرے موجود تھے۔ ٹھنڈے اور گرم پانی کا الگ انتظام موجود تھا۔ آرام کے لیے چارپائیاں موجود تھیں۔ مسافروں کے لیے کھانے اور گھوڑوں اور مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام بھی موجود تھا۔ ہر سرائے کے ساتھ بازار تھا، اس کے ساتھ گاؤں تھا۔ ہر سرائے میں ایک کنواں بھی ہوتا تھا اور پکی اینٹوں کی ایک مسجد بھی بنائی گئی۔ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام اور قرآن کے معلموں کا تقرر بھی کیا گیا تھا۔ اسلام شاہ نے حکمران بنتے ہی حکم دیا کہ ہر نصف کردہ 1 میل پر اس طرح کی تعمیر کردہ ہوئے سرائیں دوبارہ تعمیر کی جائیں۔ اس فیصلے سے ملک میں سرائوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی۔ اسلام شاہ نے یہ ہدایت بھی کی کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جتنے باغات لگائے گئے تھے ان میں کوئی کمی نہ ہونے پائے اور غیر ذمہ داری سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسلام شاہ نے یہ تاکید بھی کی کہ شیر شاہ سوری کے دور میں سرکردہ افراد اور عام لوگوں کو مالی استحکام فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے اور جو منصوبے قائم کیے گئے تھے انہیں جاری رکھا جائے۔ اسلام شاہ علماء کرام کی بڑی عزت کرتے تھے، خاص طور پر شیخ الاسلام مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطان پوری کے بے حد معتقد تھے۔ اسلام شاہ عقیدے کے اعتبار سے سچے اور پکے مسلمان تھے۔ وہ نماز ہمیشہ باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ اسلام شاہ اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے، انہیں بہت سے اشعار زبانی یاد تھے۔ اسلام شاہ نے اپنی رہائش گاہ کے قریب کئی ایوان تعمیر کروائے۔ ایوانوں کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا اور ان میں قیمتی ساز و سامان بھی رکھا گیا۔ ان ایوانوں میں اس وقت کے ماہرین فنون لطیفہ مثلاً سید منجمن شاہ، محمد حیاتی اور سیفی اکٹھے ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں وہ اشعار پڑھتے اور ادبی اور فلسفیانہ موضوعات پر بحث و مباحثے کرتے۔ بعض اوقات اسلام شاہ بھی ان محفلوں میں شریک ہوتے اور رکھ رکھاؤ کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان محفلوں میں وہ اصرار کرتے کہ جب وہ آئیں تو لوگ اٹھ کر ان کا استقبال نہ کریں۔ اسلام شاہ کا دور بعض تعمیرات کے لحاظ سے بھی یادگار ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ شیر شاہ سوری نے مغل حکمران نصیر الدین ہمایوں کو شکست دی تھی اور ہمایوں اپنی حکومت واپس لینے کی مسلسل کوشش میں تھے۔ اسلام شاہ نے ہمایوں کی واپسی کی روک تھام کی غرض سے دہلی کے ایک سرحد پر ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع تھا اور شہر کے بیرونی مورچے کی حیثیت رکھتا تھا۔ 957 ہجری 1550 عیسوی میں تعمیر کیے گئے اس قلعے کا نام سلیم گڑھ رکھا گیا۔ اسلام شاہ کو سلیم شاہ بھی کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے قلعے کا نام انہی کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اسلام شاہ کی خواہش تھی کہ وہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور سے کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کریں۔ لاہور اسلام کا شروع میں دارالحکومت لاہور ہی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لاہور کابل دہلی شاہراہ پر واقع ہونے کے باعث غیر محفوظ ہے، چنانچہ انہوں نے دریا چناب کے مشرقی کنارے کے قریب گوہے شوالک پر قلعوں کا ایک سلسلہ تعمیر کروایا۔ یہ قلعے پہاڑیوں پر اس طرح تعمیر کیے گئے کہ دور سے دیکھنے والوں کو صرف ایک فلک بوس قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ ان قلعوں تک دشمن کا پہنچنا نہایت دشوار تھا۔ قلعوں میں میٹھے پانی کی قطعاً کمی نہیں تھی اور کھانے پینے کی اشیاء بھی با افراد موجود تھیں۔ قلعوں کا یہ سلسلہ مان کوٹ کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ 4 قلعوں اور 4 شہروں پر مشتمل تھا۔ ان قلعوں اور شہروں کی تعمیر کے لیے مزدور مسلسل 2 برس تک مصروف رہے۔
اسلام شاہ کے زمانے میں بھی مخصوص سوری طرز تعمیر نمایاں رہا، یعنی مقبرے ہشت پہلو تعمیر کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ناگور کے سردار عیسیٰ خان نیازی کا مقبرہ 955 ہجری 1548 عیسوی میں اسی انداز سے تعمیر کیا گیا۔ اس میں کاشی کاری کے روغنی چوکے ٹائلز بڑی تعداد میں استعمال کیے گئے تھے۔ صحن بھی ہشت پہلو تھا، جس کے مغربی حصے میں ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی جس میں بھورا، سنگ مورا اور سنگ سرخ استعمال کیا گیا تھا۔ چوڑائی میں 3 دالان بنائے گئے تھے، اوپر ایک وسطی گنبد تعمیر کیا گیا تھا اور بغلی دالانوں پر چھتریاں بنائی گئی تھیں۔ دہلی میں یہ آخری عمارت ہے جو اس انداز سے تعمیر کی گئی۔ اسلام شاہ فوج کو بے حد منظم رکھتے تھے اور فوجی اصول اور قواعد کی سختی سے پابندی بھی کرواتے تھے۔ اپنے حریفوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے وہ ذرا بھی تاخیر گوارا نہ کرتے تھے اور مشکلات یا رکاوٹوں کے باوجود پیش قدمی شروع کروا دیتے تھے۔ ان کی ایک مثال یہ ہے کہ جب مغل حکمراں نصیر الدین ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لیے دریا کی خاطر دریا سندھ پار کر کے لاہور کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور اس پیش قدمی کی اطلاع اسلام شاہ کو ملی تو اس وقت وہ دہلی میں تھے اور حکیموں نے ان کے گلے سے فاسد خون نکالنے کی غرض سے 70 جونکیں لگا رکھی تھیں، لیکن اس خبر کو سنتے اسلام شاہ نے جونکیں نکال کر ایک طرف پھینک دی اور فوج کو فوری طور پر تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ اسلام شاہ کی فوج کا توپ خانہ 60 بڑی توپوں پر مشتمل تھا۔ یہ توپیں نہایت بھاری بھرکم تھیں اور انہیں کھینچنے کے لیے بیل استعمال کیے جاتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب اسلام شاہ نے فوجی تیاروں کا حکم دیا تو تمام بیل دور دراز کے دیہات میں چلنے کے لیے بھیجے جا چکے تھے۔ فوری طور پر تمام بیلوں کو واپس لے آنا دشوار تھا۔ اسلام شاہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حکم دیا کہ ان توپوں کو پیادہ سپاہی کھینچیں گے۔ چنانچہ ایک توپ گاڑی کو 2,000 پیادہ سپاہیوں نے کھینچنا شروع کیا اور فوج تیزی سے پیش قدمی کرنے لگی۔ اس بر وقت کارروائی کے نتیجے میں فوج اسی دن دہلی سے 3 میل دور جا پہنچی اور جب یہ فوج لاہور پہنچی تو ہمایوں اس سے پہلے ہی واپس کابل جا پہنچ چکے تھے۔ انہیں اسلام شاہ کی فوری فوجی کارروائی کی خبر مل گئی تھی۔ مغل حریف نصیر الدین ہمایوں کے خلاف اس فوجی مہم میں اسلام شاہ نے غیر معمولی اہتمام کیا۔ فوجی تیاری کے لیے نہایت مختصر مہلت میسر ہونے کے باوجود لکڑی کاٹنے کے ماہر 1.5 لاکھ سپاہی اور خندقیں کھودنے کے ماہر 1.5 لاکھ افراد اس مہم میں اسلام شاہ کے ساتھ تھے۔ فوج جب کہیں پڑاؤ ڈالتی تو یہ 1.5 لاکھ ماہرین فوجی حفاظت کے لیے آن کی آن میں خندقیں کھود کر رکھ دیتے تھے اور لکڑی کاٹنے والے ماہر سپاہی فوجی خیموں کے چاروں طرف جنگلے لگا دیتے تھے۔ یہ جنگلے کٹ گھرے کہلاتے تھے۔ اسلام شاہ کی فوج میں دفاعی تعمیرات، مورچوں اور جنگلی آلات کا محکمہ بہت منتظم تھا۔ اسلام شاہ 960 ہجری 1553 عیسوی میں بیمار ہو گئے۔ ان کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ یہ مرض اتنا بڑا کہ وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ 22 ذیقعت 960 ہجری 30 اکتوبر 1553 کو اس جری اور پرعزم حکمراں کی کتاب زندگی کا آخری باب بند ہو گیا۔ اسلام شاہ نے 8 برس 5 ماہ حکومت کی۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد ان کے کم سن بیٹے فیروز خان کو حکمران بنایا گیا، لیکن جلد اسلام شاہ کے بھائی مبارز خان نے عادل شاہ کے لقب سے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ عادل شاہ کی حکومت بھی بمشکل 1 برس تک قائم رہی۔ ان کے بعد ابراہیم شاہ اور سکندر شاہ سوری کو چند ماہ تک حکومت قائم کرنے کا موقع ملا۔ سکندر شاہ نے سرہند کے میدان میں مغلوں سے شکست کھائی۔ نصیر الدین ہمایوں پہلے ذی الحج 961 ہجری نومبر 1594 میں پشاور اور ربیع الاول 962 ہجری فروری 1555 میں لاہور پر قابض ہو چکے تھے۔ رمضان المبارک 962 ہجری جولائی 1555 میں ہمایوں دہلی میں داخل ہو گیا، لیکن ربیع الاول 963 ہجری جنوری 1556 میں ہمایوں کا انتقال ہو گیا تو عادل شاہ کے سپہ سالار ہیمو نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ 964 ہجری 1556 عیسوی میں پانی پت کی دوسری لڑائی میں ہیمو کی فوج کو جلال الدین اکبر کی فوج کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ اس طرح بر صغیر میں مغلوں کی حکمرانی بحال ہو گئی اور سوری خاندان کی حکومت کا تذکرہ صرف تاریخ کی کتابوں میں باقی رہ گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کے لیے ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی شیر شاہ سوری کے فرزند، لائق جنرل اور ایک بہادر سپہ سالار اسلام شاہ سوری کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی عادلانہ حکمات، صفات اور فوجی انتظامات کی اعلیٰ کردار کی خصوصیات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ایسا لگا تو ہماری ویڈیو کو ضرور
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو پسند کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.